300 سال سے تقریباً امت ذلت دیکھ رہی۔ اللہ نے پھر ایک ہمیں خوشی کی خبر سنائی بھی دکھائی بھی۔ ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا کے ان کی ناک کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اور ایک 300 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک خوشی کی خبر ہمارے ایران کے بھائیوں نے پوری امت کو خوشی نصیب فرمائی۔ شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ بھلا یہ بات اس تک کرنے کی، مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اس کی مدد سے ہوا ہے، اس کی نصرت سے ہوا ہے۔ اللہ انہوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا۔ تو ہمارے ایرانی بھائیوں نے کر کے دکھا دیا کہ جب کافر کا خوف نکل جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے، اور جب کافر کا خوف اندر آ جائے تو پھر ہم بکری بن جاتے ہیں۔ ہماری پہچان نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، ہماری پہچان مسلم ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ۔ تو 3 صدیوں سے امت ذلت ذلت ذلت، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، یہ میں نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تمہارے اپنے ظلم جو تم نے کیے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ نے پتہ ہے۔ کہنے لگا کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ کہتے جب کفر پھیل جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کہا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی نا، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بجائے یہ ایک طاقت بنتے انہوں نے پیسے کو عیاشی کے اڈوں میں تبدیل کر دیا۔ پوری دنیا سے لوگ زنا کرنے آتے ہیں، امارات میں، دبئی میں، ابوظہبی میں شرابیں پینے آتے ہیں، جوئے کھیلنے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں فاحشہ، وہاں بیٹھ کے دھندا کرتی ہیں۔ اللہ نے پھر ایک ہمیں خوشی کی خبر سنائی بھی دکھائی بھی۔ ایک چھوٹا سا ملک ایران جس پر 40 سال سے پابندیاں، 40 سال سے، اور انتہائی تنگی میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا کے ان کی ناک کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اور ایک 300 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک خوشی کی خبر ہمارے ایران کے بھائیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پوری امت کو خوشی نصیب فرمائی۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کتنی دفعہ ہم نے چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ذریعے بڑی بڑی فوجوں کو میدان سے بھگا دیا۔ پچھلے 200 سال سے امریکہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور تھا بھی سپر پاور تھا، تو اس کے ساتھ روس ٹکراتا تو برابر کی چوٹ ہوتی۔ وہ ایڈا سارا ملک اور پابندیوں میں گھرے ہوئے۔ ابھی انہوں نے رضاکارانہ طور پر فوج میں بھرتی کا اعلان کیا تو کوئی 1 کروڑ کے قریب نوجوان آ گئے کہ ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، علامہ اقبال کے اللہ قبر ٹھنڈی کرے، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ تو بھائیو، اس مالک کا شکر ادا کرو کہ ساری نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے
چوہے سے ہاتھی کو پٹوا دیا، یا وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں ممولے سے شہباز کو ہے لڑاتی، ممولے کو شہباز سے ہے لڑاتی۔ ممولا ہوتا ہے چڑی دا ادھا، ان سے چڑیاں میں مک گئی نظر ہی نہیں آمدیاں، تو چڑی کو آدھا کرو تو وہ ممولا بنتا ہے۔ اور عقاب پرندوں کا بادشاہ ہے، جب ایسے ڈائیو کرتا ہے تو 350 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ رب ہے کہ وہ ممولے سے شہباز کو پٹوا دیتا ہے۔ تو ایران تھا ایک ممولا، اور یہ یہودی بدبخت فَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، سب سے بڑے تمہارے دشمن یہودی ہیں، اور طاقت اور اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور ہر شے، اور یہاں صرف لا الہ الا اللہ، اللہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں کیا نقشہ تھا؟ 313، ادھر 8 تلواریں ادھر 700 تلواریں، ادھر 2 گھوڑے ادھر 300 گھوڑے، باقی چھوٹے چاہ کے آئے ہوئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کر کے دکھا دیا جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو میرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تمہاری مدد کو آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، میں مدد کو آ جاؤں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، میں ہی تمہاری مدد چھوڑ دوں تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو میرے رب نے عرصے کے بعد امت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور ہمارے ایران کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے میں جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ تو ہمارے ایرانی بھائیوں نے کر کے دکھا دیا کہ جب کافر کا خوف نکل جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے، اور جب کافر کا خوف اندر آ جائے تو پھر ہم بکری بن جاتے ہیں۔ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے لیکن بکری بنا ہوا ہے، دشمن کے خوف سے نکل نہیں رہے، نہ ہمارے بڑے نہ ہمارے چھوٹے۔ اور وہ درویش فقیر لوگ انہوں نے کہا آ جاؤ، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے خط لکھا باہان کو جو جنگ یرموک میں کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں زندگی پسند ہے۔ پھر دوسرا خط لکھا کہ میرے پاس وہ فوج ہے جنہیں موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں شراب پسند ہے۔ 30,000 سے 3 لاکھ کو الٹا کے رکھ دیا۔ تو بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو اور سجدوں میں سر جھکاؤ کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت سے اللہ کی قسم کر کے دکھایا ہے۔ یہ میزائلوں سے نہیں ہوا، اس شہنشاہ کی قدرت سے ہوا ہے، اس کی مدد سے ہوا ہے، اس کی نصرت سے ہوا ہے۔ انہوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا، ہمارے ایرانی بھائیوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا۔ اور ایران ایک تاریخ والا ملک ہے، یہ پاکستان تو نیا ملک ہے، ایران کی تاریخ کم از کم 7,000 سال پرانی ہے۔
7,000 سال پرانی تاریخ ہے ایران کی، کفر اسلام سارا ملا کے بتا رہا ہوں۔ اور ایران کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے ذوالقرنین ایران کے بادشاہ بنے۔ اس وقت ایران چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی تاریخ، انہوں نے اس کو پھیلایا اور سارا پاکستان اور سارا وسط ایشیا اور سارا شام، سارا عراق، سارا ترکی، اس پر اللہ نے ان کو حکومت دی۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، مغرب تک پہنچے، سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، مشرق کی طرف سورج کے نکلنے کی جگہ پہنچے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یاجوج ماجوج کی قوم کے درے پر پہنچے۔ ایسا بادشاہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے کسی بادشاہ کی قرآن میں تعریف نہیں کی سوائے ذوالقرنین، اور کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کی۔ اور ذوالقرنین کو اللہ نے ایمان دیا۔ میں نے ذوالقرنین کے لیے کافی، یہ پرانی بتا رہا نہیں کہ میں ہوں پڑھا، بہت پہلے، بہت اس کی میں نے جستجو کی، بہت پڑھا کہ یہ اس زمانے میں ایمان کہاں سے لائے، کہ مسلمان کیسے ہوئے، اور اس زمانے میں نبی کون سا تھا۔ تو کسی مصنف نے اس پہ قلم نہیں اٹھایا۔ زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی، چونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے کسی نبی کا محتاج تو ہے نہیں، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے ان کے اندر ایمان ڈالا۔ اور قرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو، وہ جو پہنتے تھے نا لوہے کی ٹوپی خود، اس کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ ایک مطلب یہ بتاتے ہیں، اور ایک مطلب بتاتے ہیں قرنین، مشرق ایک سینگ، مغرب دوسرا سینگ، یعنی مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی بطور بادشاہ۔ کسی کی تعریف ہو، یہ پوری انسانی، اسلامی نہیں، انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے جس کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ سبحان اللہ۔ ثم اتبع سببا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشی دکھائی ہے 300 سال کے بعد، کہ امت نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا ہے، اور باطل کا سر نیچے جھکا ہے، اور ہیں بھی کمزور، ماڑے،